السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث کے راویوں کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، وہ لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو روایات کے جو راوی ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ اللہ کی کتاب کو کیوں مانتے ہو، ان راویوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ دوستو، جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی صاف پانی صاف گلاس کے اندر لے کے آئے، آپ پیو گے؟ آپ بولو گے ہاں جی، کیوں نہیں پئیں گے؟ لیکن اگر کوئی صاف پانی گندے گلاس میں، جس پہ گندگی لگی ہوئی ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی، مچھر بھی مرا ہوا ہے، ہلکی ہلکی مٹی بھی جمی ہوئی ہے، زنگ بھی ہے، گندگی ہے، آپ اس میں صاف پانی پیو گے؟ نہیں پیو گے نا۔ یہی بات ہے، نبی علیہ السلام کی بات صاف پانی ہے، اور یہ جو راوی ہیں نا، یہ گندا گلاس ہیں۔ ضعیف، کذاب، مدلس، مستور، 90% راوی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے نہیں، جتنی بھی روایات ہیں، کتب روایت ہیں، ان کے 90% راوی اس طرح کے ہیں۔ 10% کا کلام قرآن سے ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شعبہ بن حجاج روایت پرستوں کا امیر المؤمنین، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں روایات لیتا، صرف 4 سے زیادہ بندے ہیں ہی نہیں اس قابل کہ میں ان سے روایات لوں۔ یہ آپ کی اسکرین پہ دوستو ثبوت چل رہا ہے۔ اور یہی بات یحییٰ بن سعید القطان، جو صحیح البخاری کا راوی ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان نے بھی یہی کہا ہے کہ 4 یا 5 سے زیادہ بندے اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے روایات لی جائے۔ یہ حال آپ کی روایات کا۔ آپ کا راوی نافع، اس کا آخر عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا، حافظہ بگڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا پتہ کون سی روایت حافظہ خراب ہونے کی بات کی ہے اور کون سی پہلے کی؟ آپ کے راوی ضعیف، آپ کے راوی مدلس، یعنی مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کو نا، جس سے روایت کر رہا ہے، اس کو اوپر سے واسطے سے ہٹا دے۔ جس طرح مسٹر سی یہ کہے کہ مسٹر اے نے یہ کہا، اب مسٹر سی نے سنا تو مسٹر بی سے ہے، لیکن مسٹر بی کا نام نہیں دیا، اس کو ہٹا دیا راستے سے، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ مسٹر اے نے یہ کہا۔ اسی طرح مستور راوی، ایسے راوی جن کو ان کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے، وہ بات کی ان کے مرنے کے 50-100 سال بعد لوگ پیدا ہو کے ان کو کہتے ہیں سچا، بھرے پڑے ہیں صحیح بخاری مسلم میں، رش لگی ہوئی ہے، تھوک کے حساب سے مل رہے ہیں، درجنوں کے حساب سے۔ اب پتہ لگا ہم آپ کے راویوں پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے۔ خود آپ کے محدثین کہتے ہیں کہ یہ 4 سے زیادہ راوی اس قابل نہیں کہ ان سے روایت لی جائے، اور آپ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہو۔ جواب دو نا، شعبہ بن حجاج نے کیا کہا ہے؟ جواب دو نا، یہ یحییٰ بن سعید القطان نے کیا کہا ہے؟ میمون بن مہران تابعی ہے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی، ٹھیک ہے؟ یہ کہتا ہے، صحابہ کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ یہ نافع کا آخر عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا، جب یہ بوڑھا ہوا اس کی عقل جواب دے گی۔ ابن شہاب الزہری صحیح بخاری کا مین راوی، 20% صحیح بخاری کی روایات صرف اکیلے اس ابن شہاب الزہری سے ہیں، پتہ ہے؟ یہ مدلس ہے، اپنے استاد کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے واسطے سے، اور ضعیف لوگوں سے تدلیس کرتا ہے، اور مدرج بھی ہے، یعنی اپنی طرف سے اضافہ بھی کرتا ہے بیچ میں روایات کے اندر۔ یہ حال ہے۔ اس کا شاگرد تھا لیث بن سعد، یہ امام مالک کا کلاس فیلو ہے۔ لیث بن سعد نام کا جو بندہ ہے نا، اس نے امام مالک کو خط لکھا اور کہا کہ یہ جو ابن شہاب الزہری ہے نا، اس کے حافظے کی طرف اشارہ کیا، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ کس طرح بتایا کہ ہم ایک دن جاتے سوال پوچھتے، یہ کچھ اور جواب دیتا، دوسرے دن ہم جاتے ابن شہاب الزہری کچھ اور جواب دیتا، تیسرے دن علیحدہ جواب دیتا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں 2 دن پہلے میں نے کیا جواب دیا ہے۔ مطلب اس کے سوئے حافظہ کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا حافظہ بگڑ گیا ہے، اور پھر لیث بن سعد نے اس کو چھوڑ بھی دیا، یار اس کا تو حافظہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ شاگرد، اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی گواہی دے رہا ہے۔ اب پتہ لگا آپ کے راویوں کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے پوچھا تھا نا کیوں، یہ وجہ ہے۔
صحیح بخاری کا راوی اسماعیل بن ابی اویس روایات گڑھتا تھا. آپ کے محدثین کہہ رہے ہیں، آپ کے محدثین، اس کی 200 سے زیادہ روایات ہیں صحیح بخاری میں، اکیلے بندے کی. اندازہ لگائیں، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہوتے نا بعض مریض ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے، آپ ان کے جسم کے جس حصے پہ ہاتھ لگاؤ گے وہ بولے گا جی ادھر ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب ادھر بھی مسئلہ ہے، ادھر بھی مسئلہ ہے، ادھر بھی مسئلہ ہے. تو یہ کتب روایات اس طرح کا مریض ہے، جس بھی روایت پہ ہاتھ ڈالو گے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آئے گا. یا تو ضعیف راوی نکلے گا، یا کذاب نکلے گا، یا مستور نکلے گا، یا مدلس نکلے گا. نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، مجھے بتائیں انہوں نے کتنی روایات اپنے بابا سے بیان کی. آپ کتب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، مجھے بتائیں کتنی روایات ہیں. بچے باپ کو زیادہ جانتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ میں آپ سے بات کروں، آپ اپنے والدین کو زیادہ جانتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ آپ زیادہ جانتے ہیں نا. اب آپ کو ایک چیز پتہ ہی نہیں اور باہر والے سارے لوگوں کو پتہ ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ صرف گھر میں ہی والد کو ملتے ہیں، والد صاحب آپ سے شیئر نہیں کرتے، بات کرتے ہیں نا. اب نبی علیہ السلام نے ساری باتیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے شیئر کی ہوں لیکن اپنی بیٹی سے شیئر نہ کی ہوں. اسی لیے دیکھ لیں حضرت فاطمہ سے ایک بھی روایت بے اعتبار سند صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اب پتہ لگا ہم ان راویوں پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے. یہی وجہ ہے، اللہ کو پتہ تھا مشکوک کتابیں آئیں گی، اس طرح کے 2 نمبر راوی آگے آئیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے قرآن لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کو تھام لو. یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. قرآن جب اسلام مکمل ہوا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، جب اسلام مکمل ہوا اس وقت اونلی اکیلے ایک کتاب قرآن تھی، اور کوئی کتاب نہیں تھی. یہ روایات کتب روایات نہیں تھیں. دین مکمل ہو گیا بغیر روایات کتب روایات کے. اور جتنے بھی زندہ لوگ ہیں ان کو تبلیغ بھی قرآن سے ہی کی جائے گی. فذکر بالقرآن، قرآن سے ہی کی جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام جو قرآن چھوڑے گا اس کی شکایت کریں گے، اپنے سے منسوب روایات والوں کی نہیں، قرآن چھوڑنے والوں کی شکایت ہوگی. دوستو، میں گاہے بگاہے ان کتب روایات کے راویوں پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا. یہ جو نافع پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کل، تو یہ اس کا لنک میں نیچے چھوڑ رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ دیکھیے گا. اب یہ میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے راویوں کو ایکسپوز کروں گا. ٹھیک ہے، قرآن نہیں چھوڑنا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. حبل اللہ، حبل اللہ کیا ہے؟ بخاری ہے، مسلم ہے، نہج البلاغہ ہے. کیا ہے حبل اللہ؟ کیا ہے حبل اللہ؟ اللہ کا قرآن. آپ کی مرضی، اللہ کی رسی تھامنی ہے یا ان کتب روایات کی. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.